مناسبت سے چند باتیں میں عرض کروں گا۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، کتنا اعلیٰ نسب ہے۔ ایسا نسب کسی کا ہوگا کہ بابا علی ہیں اور والدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، اور نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ایسا گھرانہ، ایسا خاندان، ایسا حسب، ایسا نسب، ایسا تعلق، سبحان اللہ، کسی کے ساتھ کمپیریزن ہم کر ہی نہیں سکتے۔ یہ خاندان اہل بیت، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو چومتے بھی تھے اور سونگھتے بھی تھے، اتنی محبت، اور فرماتے کہ مجھے ان سے پیار ہے، اے اللہ تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما۔ تو الحمدللہ ہمیں حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم، ہمیں ان سے محبت ہے، پیار ہے، ان سے انس ہے، اور ہم اہل السنہ ان کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی سیرت کو بیان کرتے ہیں اور ان کی سیرت کو اپناتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی اتباع سنت، اتباع رسول پر گزری۔ یہی وجہ ہے کہ 60 ہجری تک آپ نے کسی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور، پھر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، پھر جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جو کہ آپ کے بابا جان ہیں، پھر اس کے بعد دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، جب صلح ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کیا، حتیٰ کہ جب یزید نے اپنی بیعت کا اعلان کیا کہ میری بیعت کرو، اور اس پر مسلمانوں کو اور صحابہ کو مجبور کیا، تو اس وقت آپ جانتے تھے کہ یہ فاسق و فاجر ہے اور اس کے کرتوت اچھے نہیں ہیں اور یہ اس منصب کا اہل نہیں ہے، تو آپ نے اس کی بیعت سے انکار کیا اور مدینہ طیبہ چھوڑ کر سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکۃ المکرمہ تشریف لے آئے۔ یزید کی بیعت سے انکار کرنے والے صرف آپ نہیں ہیں، بلکہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، انہوں نے بھی یزید کی بیعت کا انکار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، انہوں نے یزید کی بیعت کا انکار کیا۔ آپ مکۃ المکرمہ تشریف لے آئے، وہاں پر اس نیت سے آئے کہ یہ مدینہ طیبہ میں مجھے مجبور کریں گے، اور یہ اتنے بدبخت ہیں کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خون سے مدینہ طیبہ کی مبارک مقدس سرزمین کو رنگین نہ کر دیں۔ آپ نے مدینہ طیبہ کی حرمت کا خیال رکھا اور آپ مکۃ المکرمہ تشریف لائے، لیکن آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ان کے ذہن میں پلاننگ چل رہی ہے اور یہ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں ان کی بیعت کروں، جو کہ ناممکن ہے۔ تو اس وقت پھر آپ کو کوفہ سے خطوط آنا شروع ہوئے، ایک کے بعد دوسرا، اور یہاں تک کہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کو خطوط موصول ہوئے، جن میں ایک ہی بات تھی کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کرتے، ہم اس کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے، ہم اسے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین نہیں مانتے۔ آپ نواسہ رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لخت جگر ہیں، آپ اس منصب کے اہل ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور اگر کوئی آپ کے مقابل آیا تو ہم آپ کے ساتھ، آپ کے جھنڈے تلے، آپ کی معیت میں ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو جب آپ نے ان کے خطوط دیکھے تو اب آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبھی نے منع کیا اور کہا کہ آپ نہ جائیے، یہ کوفی ہیں، انہوں نے
آپ کے بابا جان سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دھوکہ دیا اور انہیں قتل کیا. وہ لوگ جو قتل کرنے والے تھے وہیں کے تھے. پھر انہوں نے آپ کے بھائی جان سیدنا امام حسن کے ساتھ دغا کیا اور انہیں مارا پیٹا، یہاں تک کہ زہر جو دی گئی آپ کو کئی بار، اور یہاں تک کہ آپ جام شہادت نوش کی فرما گئے. یہ بھی انہی کی ہی فریب اور دھوکہ کی وجہ سے ایسا ہوا. ان سے وفا کی امید نہیں ہے، آپ نہ جائیے، آپ یہیں رہیے. آپ نے جب حالات و واقعات دیکھے تو صحابہ کے اس مشورے پر آپ نے غور و خوض کیا تو پہل آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کیا. آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور حالات دیکھو، اگر واقعی وہ اپنے اس قول میں پکے اور سچے ہیں، واقعتاً وہ میری بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں اور یزید کی بیعت کے انکاری ہیں اور ان کے دل مخلص ہیں، تو پھر مجھے لکھ دینا، میں آ جاؤں گا. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے مشورے پر آپ نے اس انداز میں عمل کیا کہ آپ نے پہل حالات و واقعات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے برادر عم سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا. وہ وہاں گئے تو پہلے ہی دن 12,000 کوفیوں نے ان کے ہاتھ پر امام عالی مقام امام حسین کی بیعت کر لی. تو آپ بڑے خوش ہوئے اور اگلے ہی دن آپ نے جب حالات و واقعات دیکھے، آپ نے دیکھا یہ تو محبت اہل بیت میں، محبت علی میں، محبت امام علی مقام میں سرشار ہیں اور اپنی جانوں کو پیش کرنے کے لیے یہ مچل رہے ہیں. آپ نے خط لکھ دیا کہ آپ آئیے، واقعتاً یہ اپنے قول میں سچے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور یہ آپ کی ہاتھ پر بیعت کر لیں. اور یہ ان کے جذبات میں دیکھ رہا ہوں، انہوں نے یزید کو یکسر انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے اور یہ آپ کے ساتھ ہیں. اس طرح کے جملے انہوں نے لکھے. یہاں سے خط روانہ ہوا، ادھر سے حالات پلٹے. نعمان بن بشیر جو کہ گورنر تھے وہاں کے، جو کہ نیک اور متقی اور پارسا تھے، جنہوں نے امام مسلم بن عقیل کی اس دعوت کے راہ میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہیں کی، تو یزید کو جب پتہ چلا تو یزید نے ان کو معزول کر دیا اور ابن زیاد مرجانہ بدبخت لعین کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا. اس نے آتے ہی اہل کوفہ کو ڈرایا دھمکایا. اس وقت 40 سے 50 ہزار افراد حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا امام مان چکے تھے اور امام علی مقام امام حسین کی بیعت کر چکے تھے. اب وہی کوفی جو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، اپنی اولاد کو قربان کر دیں گے، اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، صرف اس کی دھمکی میں آ گئے اور امام مسلم بن عقیل کو انہوں نے چھوڑ دیا. اور ابن زیاد نے بڑی بے دردی کے ساتھ حضرت امام علی مقام امام حسین کے عم ذات سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ کے سفیر بن کے آئے تھے، ابن زیاد نے اس کو شہید کر دیا. ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. چونکہ خط وہاں پہنچ چکا تھا، امام علی مقام وہاں سے روانہ ہوئے اور ذی الحج کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا تھا. آپ نے اپنے گھر کے تقریباً کوئی 80 کے قریب افراد اپنے ساتھ لیے اور روانہ ہوئے. اس موقع پر بھی جو آپ کے جانثار تھے، آپ سے محبت کرنے والے تھے، جو صحابہ تھے، وہ بڑے رنجیدہ تھے کہ یہ وہاں جا رہے ہیں جو کوفہ ہے کوفہ اور کوفیوں سے وفا نہیں ہے. وہ بڑے پریشان تھے. لیکن چونکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ جنگ کا نہ تھا، آپ لڑائی کے لیے جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے، چونکہ آپ کو دعوت دی گئی اور اتمام حجت کے لیے کہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہم نے ان کو بلایا تھا اور یزید فاسق و فاجر تھا، ظالم تھا، اور ہم نے تو امام علی مقام کو بلایا تھا لیکن یہ تو نہیں آئے، لہٰذا مجبوراً ہمیں یزید کی بیعت کرنے پڑی ہے. آپ نے اس حجت کو پورا کرنے کے لیے کہ کل قیامت کے دن یہ میرے خلاف کوئی ایسی بات نہ کر سکیں، آپ روانہ ہوئے. اور راستے میں آپ کو اس بات کی خبر ملی کہ آپ کے چچا زاد سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. اب اس وقت پھر آپ نے اپنے رفقا سے مشورہ کیا، آپ کا ارادہ بنا کہ یہاں سے واپس چلا جائے. امام مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ بھائی جان، ہم تو اپنے بھائی کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاتے. آپ نے فرمایا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. اور کچھ رفقا تھے، انہوں نے کہا کہ حضور وہ مسلم بن عقیل تھے، یہاں آپ ہیں، آپ جائیں گے تو وہ لوگ کہ جو ان کا ساتھ چھوڑ چکے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، آپ تشریف لے جائیے، آپ کا معاملہ اور ہے.
آپ وہاں سے چلے۔ جب آپ کوفہ کے قریب پہنچے تو ابن زیاد نے حر کو 1000 کا لشکر دے کر آپ کے مقابل بھیجا۔ حر نے آپ سے کہا کہ آپ آگے نہ جائیے، مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کو کوفہ آنے سے روکوں، اور میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، آپ سے محبت کرنے والا ہوں، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں سرکاری ملازم ہوں اور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو کوفہ آنے سے روکا جائے، لہٰذا میری عرض یہ ہے کہ آپ واپس چلے جائیے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کے حصول، جب تک اس مقصد کا حصول نہ ہو جائے ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ یہاں تک کہ ابن زیاد نے ابن سعد کی سرکردگی میں مزید لشکر بھیج دیا۔ یہ ابن سعد یہ کون ہے؟ جن کے والد صحابی رسول سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، لیکن بیٹا بدبخت نکلا، شقی القلب نکلا، اور مال دنیا اور منصب دنیا اس کی محبت نے اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ اس نے یہ نہ دیکھا کہ میں کس کی اولاد ہوں اور میرے مقابل کون ہیں، ان کا شرف کیسا ہے، ان کا نسب کیسا ہے، ان کا مقام کیسا ہے، ان کا خاندان کیسا ہے، یہ چشم و چراغ کن کے ہیں۔ یہ جو میرے سامنے ہیں یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لخت جگر، سیدہ خاتون جنت کے لخت جگر، اور امام الانبیاء حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے نواسے ہیں۔ مال اور دولت کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا، اور وہ کہنے لگا کہ یا تو یزید کی بیعت کیجئے اور یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ آپ نے فرمایا میری 3 باتیں ہیں، اگر تم مجھے یہاں نہیں آنے دیتے تو مجھے اسلامی جو سلطنت ہے اس کی سرحدوں پر جو جنگیں ہو رہی ہیں مجھے وہاں بھیج دو، تاکہ میں جو جہاد ہو رہا ہے اس جہاد کے اندر میں شریک ہو جاؤں۔ اگر تمہیں اتنا میرا مدینہ طیبہ کے اندر رہنا یہ پسند نہیں ہے، مکہ کے اندر رہنا پسند نہیں ہے، اور کوفہ میں بھی مجھے تم نہیں آنے دیتے، تو چلو مجھے اسلامی سلطنت کی سرحد پر بھیج دو، میں اسلام کی خاطر لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے پاس بیٹھ کر اپنا معاملہ ہم آپس میں بیٹھ کر طے کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، بات یہ ہے کسی قسم کی کوئی مساہرت نہیں ہے، کوئی شرائط نہیں ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ ان کی کسی شرط کو پورا نہیں کرنا، کسی بھی شرط کو قبول نہیں کرنا، بلکہ ان سے کہو کہ یا تو بیعت کرو یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں آ گئے، اور آپ کو وہاں سے چاروں طرف سے انہوں نے گھیر لیا، یزیدی سپاہ نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا، اور 7 محرم سے آپ پر پانی بھی بند کر دیا گیا، آپ کے خیموں کو گھیر لیا گیا۔ اور پھر وہ 10 محرم کا دن آیا کہ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ کہنے لگے کہ آج کا دن ہے، آپ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں تو ٹھیک، ورنہ پھر آج ہم یہاں پر خون کی ندیاں بہا دیں گے، اور آج ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے ان سے کہا کہ دیکھو کہ تم شرم کرو، تم کلمہ پڑھتے ہو، دیکھو کلمے میں کس کا نام ہے؟ میرے نانا جان کا نام ہے۔ جو تم نماز پڑھتے ہو اور نماز میں اذان دیتے ہو، اذان میں جب تم کہتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ساتھ ہی تم جس کی گواہی دیتے ہو وہ کون ہے؟ وہ میرے نانا جان ہیں، میں ان کا نواسا ہوں۔ اس وقت روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا نہیں ہے، اور دیکھو میں اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں۔ یہ ہمارے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خطبہ دیا، اور اس سے پہلے بھی آپ کی ساری راتیں اہل بیت کی توبہ و استغفار میں، تسبیح و تحلیل میں، نماز پڑھتے ہوئے گزری، آہ و زاری اپنے رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہوئے گزری کہ مولا تو استقامت عطا فرما، صبح ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، یا رب العالمین ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما، اور صبر پر ہمیں اجر عطا فرما۔ جو نانا جان کا دین ہمارے نانا جان لے کے آئے تھے، اور آج ہمیں اس پر پہرا دینے کے لیے کہا جا رہا ہے، یا اللہ ہمیں اس پر صحیح معنی میں پہرا دینے کی توفیق عطا فرما۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کو پھر آپ کے سامنے
آپ کے رفقا ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے، یہاں تک کہ جو آپ کے ساتھ آنے والے تھے، آپ کے جانثار تھے، سب شہید ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے خاندان کے چشم و چراغ، آپ کے بھتیجے بھانجے وہ بھی شہید ہو گئے، اور پھر آپ کی اپنی اولاد سیدنا علی اکبر جو ہم شکل مصطفیٰ، جو شبیہ مصطفیٰ تھے، وہ بھی میدان کے اندر شہید ہو گئے، اور میدان کربلا میں ان کا خون بہا، اور میدان کربلا سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے رنگین ہو گئی، اور یہاں تک کہ ننھے علی اصغر سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حلق بھی تیر سے چھلنی ہوا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا ساری قربانیاں تیری بارگاہ میں نے حاضر کر دی ہیں، یا اللہ ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اب دیکھیے، آپ وہ منظر دیکھیں کہ وہ کیا منظر ہوگا، اس کی ہم منظر کشی نہیں کر سکتے۔ کتابوں میں لکھنے والوں نے، ادیبوں نے، خطیبوں نے بہت کچھ لکھا، بیان کرنے والوں نے بہت کچھ بیان کیا، لیکن جو کچھ 10 محرم کو ہوا ہم اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، کہ جن کے سامنے ان کا پورا قبیلہ، کنبہ، خاندان، وہ خاندان اہل بیت جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے پیغمبر کے اہل بیت، اے میرے پیارے حبیب کے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی ناپاکی کو تم سے دور فرما دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا فرما دے۔ جن کی طہارت اور پاکیزگی کو قرآن پاک بیان کر رہا ہے، آج میدان کربلا کے اندر وہی خاندان اہل بیت، ان کے مہکتے چمکتے دمکتے پھول آج مسلے جا رہے ہیں، ان کے خون سے، وہ خون جس خون کے اندر آمیزش کس کی ہے؟ خون مصطفیٰ کی ہے، وہ خون جس میں بوئے مصطفیٰ ہے، آج کربلا کی زمین پر وہ خاندان اہل بیت کا خون بہایا گیا۔ ان سنگ دلوں نے، ان بدبختوں اور لعینوں نے دیکھو کتنا ظلم کیا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے خاندان کو میدان کربلا کے اندر ذبح کر دیا۔ اور میرے امام علی مقام امام حسین کی استقامت، صبر دیکھیے کہ آپ نے واویلا نہیں کیا، آپ نے جزا و فضا نہیں کی، آپ نے ماتم نہیں کیا، آپ نے سر نہیں پیٹا، آپ نے بال نہیں نوچے، آپ نے سینہ گوبی نہیں کی، آپ نے ہائے ہائے نہیں کیا، بلکہ آپ اپنے گھر والوں کو جب آپ روانہ ہوئے میدان کربلا میں، جب آپ آخری بچ گئے تو آپ کہہ رہے تھے کہ میری بات جو ہے صبر کرنا، رونا نہیں ہے، واویلا نہیں کرنا اور ماتم نہیں کرنا، سینہ کو بھی نہیں کرنی، بال نہیں نوچنے، اپنے بالوں پر خاک نہیں ڈالنی۔ یہ میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ صبر دے رہے ہیں کہ ہم حضور کی اولاد ہیں، ہم خاندان اہل بیت ہیں، اور خاندان اہل بیت کیا ہوتا ہے؟ وہ قرآن پاک پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہوتی ہے۔ اور میدان کربلا میں سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا، اور پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ 10 محرم الحرام جمعہ کا دن، عین جمعہ کا وقت آیا، میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے رہے اور وہ آپ پر تیر برساتے رہے، یہاں تک کہ نماز کا وقت آ گیا۔ اور بعض نے لکھا کہ اسی کیفیت میں آپ کی شہادت ہوئی، اور بعض نے کہا کہ جب وقت نماز آیا آپ نے کہا ٹھہر جاؤ کہ مجھے نماز پڑھنے دو، اور اسی کیفیت میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کے اوپر آپ نے نماز صلاۃ الخوف ادا کی۔ اس کیفیت کے اندر، جنگ کے اندر بھی میرے امام نے نماز نہیں چھوڑی، اور بتا دیا جس کو حسین سے محبت ہے، جس کو خاندان اہل بیت سے محبت ہے، جس کو نبی کے گھرانے سے محبت ہے، جو حسینی ہے، تو سچا حسینی وہ ہے جس کو نماز سے پیار ہے، جس کو حضور کی سنتوں سے پیار ہے، جس کو دین سے پیار ہے، وہی حقیقی حسینی ہے۔ ورنہ زبانی کلامی اگر کہتے رہیں کہ میں حسینی ہوں تو وہ حسینی نہیں ہے، کیونکہ حسینی وہی ہے کہ جو اسوہ حسین پر عمل کرنے والا ہے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا، اور آپ زخم و کتاب نہ لا سکے، اور آپ شہید ہو گئے۔ اور شہادت کے وقت کیفیت کیا تھی؟ آپ زمین پر جب تشریف لائے تو آپ کا چہرہ اقدس، آپ کی جبین، آپ کی پیشانی زمین پر تھی،
اور سجدے کی کیفیت میں تھے، اس کیفیت میں تھے جس کیفیت میں بندہ جیسے نماز میں سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ حالت سجدہ میں میرے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، گویا وہ کہہ رہے تھے مالک تو نے قاسم مانگا قاسم بھی دے دیا، تو نے علی اکبر مانگا علی اکبر بھی دے دیا، تو نے شیر خار 6 ماہ کا علی اصغر مانگا، دیکھ تیرے دین کے لیے میں نے اپنے ننھے علی اصغر کی پرواہ نہ کی اور تیرے دین کے لیے اپنے سارے آوان و انصار پیش کر دیے، سارے خاندان کو میں نے پیش کر دیا، مالک اب میں اپنی جان بھی تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ وہ سجدہ کیسا سجدہ ہوگا جب میرے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کی رنگین زمین پر جہاں پر سارا خون ہے، خون کس کا ہے؟ خاندان مصطفیٰ کا خون ہے۔ میرے امام عالی مقام امام حسین نے جب سجدہ کیا ہوگا اور جب کہا ہوگا سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، کائنات میں قیامت تک جو مسلمان آئیں گے کوئی ایسا سجدہ نہیں کر سکے گا، کوئی ایسی سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح بیان نہیں کر سکے گا جیسے میرے امام نے میدان کربلا کے اندر سجدہ کیا اور شہادت عظیم الشان شہادت اور اپنی جان اپنے رب عز و جل کی راہ میں قربان کر دی اور یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو حسین وہ ہے، حسین سر تو دے دیتا ہے لیکن اپنا ہاتھ باطل کے ہاتھ میں نہیں دیتا، حسین کا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن کبھی یزید کے ہاتھ میں حسین اپنا ہاتھ نہیں دے گا، اور ثابت کر دیا پورے خاندان کو کٹوا کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم اہل حق ہیں اور اہل حق جو ہے باطل کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا۔ تو قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ یہ ہیں ہمارے امام عالی مقام اللہ رب العزت سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت کا صدقہ اللہ رب العزت ہمیں بھی جذبہ ایمانی عطا فرمائے۔ سب کہہ دیجیے آمین۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت آئے دین کی خاطر مال دینے کا، جان دینے کا، وطن چھوڑنے کا، جیسی بھی قربانی اسلام مانگے اللہ رب العزت ہمیں جذبہ عطا فرمائے، یہ قربانیاں ہم اللہ کے دین کے لیے دینے والے بن جائیں۔ سب کہہ دیجیے آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔